ضلع پلوامہ کے سپورٹس اسٹیڈیم میں فوج کے 55 راشٹریہ رائفلز نے آج ٹیریٹوریل فوج میں بھرتی کے تربیتی کیمپ کا انعقاد کیا۔ اس تربیتی کیمپ میں جنوبی کشمیر کے پلوامہ اور شوپیاں ضلع کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے 200 سے زائد نوجوانوں نے شرکت کی۔ اس ٹریننگ کیمپ میں 55 راشٹریہ رائفل بنرا کیمپ کے میجر امیت سبروال دیگر سینئر افسران نے تربیتی کیمپ کی قیادت کی۔ یہ جو ٹریننگ کیمپ 55 RR کی طرف سے جو انعقاد ہوا ہے، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے لڑکوں کو، کیونکہ ٹے کی بھرتی کے لیے جو ہو رہا ہے ابھی 18 کو اس کی فائنل ڈیٹ ہے اور اس کے بعد اس کی ریس ہونی ہے۔ تو اس سے پہلے ہی 55 RR نے جو یہ ٹریننگ کیمپ انعقاد کیا ہے، یہاں پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنی تیاری ہو رہی ہے، یا یہ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو ابھی اور کتنی تیاری کرنی باقی ہے۔ 55 راشٹریہ رائفلز نے یہاں پر ایک ٹریننگ کیمپ انعقاد کیا گیا، جس میں سے 250 سے 300 بچے یہاں پر آئے ٹی اے کے لیے۔ اس سے ہمیں بہت سپورٹ ملے گا۔ جو بچے آنا ایریگیشن اینڈ فلڈ کنٹرول کے سیزنل لیبرز نے ٹاؤن ہال کپواڑہ میں ایک اہم اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں ملازمین کی مستقل تقرری اور کم از کم اجرت کے مطالبات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ سیزنل لیبرز برسوں سے محکمہ جات میں خدمات انجام دے رہے ہیں، مگر اب تک ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا، اور انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ وہ ان کے جائز مطالبات کو فوری طور پر ادا کریں۔ آل جموں کشمیر گجر بکروال اور پہاڑی کلچرل اینڈ ویلفیئر فورم کی جانب سے اڑی میں ایک عظیم الشان اور تاریخی ورکرز کنونشن منعقد ہوا۔ راجہ اعجاز علی خان چیئرمین اور ڈاکٹر نصیر الدین بارو کی صدارت میں یہ کنونشن منعقد ہوا، جس میں گجر بکروال اور پہاڑی برادریوں کے ممبران اور نمائندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جو دونوں برادریوں کے درمیان بھائی چارے، باہمی احترام اور پورے مشترکہ حقوق، فلاح بہبود اور نمائندگی کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ ڈپارٹمنٹ آف ریڈیشن انکولوجی کی جانب سے آج گورنمنٹ میڈیکل کالج GMC اننت ناگ ویلگام کیمپس میں جدید طرز کے ریڈیشن ڈپارٹمنٹ کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب میں ڈاکٹرز اور میڈیکل ماہرین نے شرکت کی، جنہوں نے شعبے کی اہمیت اور بڑھتے ہوئے کینسر کے کیسز پر روشنی ڈالی۔ GMC اننت ناگ نے بہت ہی بڑا انیشیٹو لیا ہے کہ انہوں نے ایک کینسر سینٹر ان دا ڈپارٹمنٹ آف ریڈیشن آنکولوجی اسٹارٹ کیا ہے۔ تو وہ ابھی تقریباً 600 سے 700 پیشنٹ کے قریب جو پرٹیکولرلی ساؤتھ کشمیر کے مریض ہیں ان کو علاج کرتے ہیں۔ چونکہ میں خود تو سکم سری نگر سے ہی ڈپٹی کمشنر کپواڑہ شریکانت سوسے نے آج 2 مختلف سڑک حادثات میں جاں بحق ہونے والے 2 افراد کے لواحقین کو جموں کشمیر روڈ ایکسیڈنٹ فنڈ کے تحت 1 لاکھ روپے کی امدادی چیک حوالے کیے۔ یہ مالی امداد ایک 5 رکنی کمیٹی کی سفارش پر منظور کی گئی، جس کی سربراہی ڈپٹی کمشنر کر رہے ہیں۔ ضلع اننت ناگ میں آل ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن کی جانب سے حلف برداری تقریب منعقد ہوئی، جس میں نومنتخب چیئرمین حاجی سجاد احمد حکیم کو حلف دلایا گیا۔ اس پروگرام میں ضلع کے تاجروں، سول سوسائٹی کے نمائندے اور دیگر نے شرکت کی۔ تاجروں کے تو بہت مسائل ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے، جو مسائل ہے ہم اپنی طرف سے ان کو اجاگر کریں گے، اور بارہا جو ہمارے ایڈمنسٹریشن یہاں پہ ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، یہاں کی جموں کشمیر کی جو سرکار ہے، ان کے پاس بھی ہم اپنے مسائل لے کے جائیں گے، اور جو ہماری جو ڈیمانڈز ہے، جو ہماری جو مشکلات ہے۔ وادی گریز اس وقت شدید بجلی بحران کی لپیٹ میں ہے۔ عوام کے مطابق بجلی شرحوں میں 2 گنا اضافہ کیے باوجود بجلی کی فراہمی انتہائی ناقص ہے۔ علاقے کے لوگ شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور اندھیرے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اس حکومت کے ناکامی کی وجہ سے اس وقت گریز تلیل کے لوگ بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں۔ الیکٹریسٹی کہیں پہ نہیں ہے گریز کے اندر۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے واٹر کرائسس بھی وہاں پہ ہے، ایجوکیشن سیکٹر میں وہاں پہ بہت زیادہ کرائسس ہے۔ ہیلتھ سیکٹر کی اگر ہم بات کریں گے، میں ابھی کئی جگہوں پہ میں دورہ کر کے آیا ہوں، اور نیرو نالا مسکندر ضلع پونچھ میں محکمہ جل شکتی کے ملازمین نے نئی باڈی تشکیل دیتے ہوئے گلزار احمد کو ضلع کا چیئرمین منتخب کیا، جبکہ مقبول حسین کو ضلع صدر
اور سنجے کمار کو نائب صدر منتخب کیا گیا. اس موقع پر ان کو مبارکباد بھی دی گئی. تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر ٹیلی ویژن نے میرے سر کے اوپر ایک بوجھ رکھا ہے تو میں اس کو نبھانے کے لیے تیار ہوں. جتنی بھی سروس ہے میری، میں سر انجام ان کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں. جہاں تک یہ مجھے بلائیں گے، استعمال کریں گے، وہاں میں جاؤں گا. تو باقی انشاءاللہ جو میرے پر ذمہ داری سونپی گئی ہے انہوں نے، ہمارے ٹیلی ویژن کے کچھ جو ہمارے حق ہیں گورنمنٹ کے پاس، وہ ہم منوانے کے لیے ہم نے ایک یونین بنوائی ہے، ایک کمیٹی تشکیل دی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ رہ کے وادی کشمیر میں موسم خزاں میں ہی سردی نے اپنے جلوے بکھیرنے شروع کر دیے. متعدد مقامات پر کل رات کا درجہ حرارت منفی رہا. سیاحتی مقام پہلگام میں رات کا درجہ حرارت -3.8 ڈگری سیلسیس، جبکہ سری نگر میں -1.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. سردی کی اس لہر سے اسکولی بچوں اور بزرگوں کو صبح سویرے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. اگر آج کی بات کریں گے تو تھرو آؤٹ JNK آپ کو آج کشمیر ڈویژن میں تو مائنس سب زیرو ٹیمپریچر ہر جگہ دیکھنے کو ملے. جیسے کہ سری نگر کی بات کریں گے تو -1.6 تھا. اسی طرح یہاں اگر جائیں گے پہلگام -3.8 تھا، اور کوپوارہ سائڈ میں -2.0. اسی -1 سے -4 تک کے درمیان ہی تھرو آؤٹ کشمیر ڈویژن میں آج نائٹ ٹیمپریچر رہے. جموں کی بات کریں گے تو جموں میں بھی -0.5 تک پہنچ گیا بانیہال میں اور بٹوٹ کے آس پاس ٹیمپریچر. تو باقی میدانی علاقوں میں جو جموں کے پلینز ہیں وہاں بھی سنگل ڈیجٹ میں 9 ڈگری تک کٹرا میں دیکھا گیا ٹیمپریچر. تو اوور آل کہیں گے کہ جیسے ہی کلیئر نائٹس ابھی چل رہے ہیں تو اس میں 3 سے 4 ڈگریاں نارمل سے نیچے ہی ٹیمپریچر. وادی کشمیر کی قدرتی وسائل خاص طور پر پانی علاقے کی معیشت اور توانائی کے لیے اہم ہیں. یہاں کے آبی بجلی منصوبے نہ صرف مقامی ضروریات پوری کرتے ہیں بلکہ جموں کشمیر اور ملک کی توانائی میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں. اور اس وقت ڈکسوم کو کرناگ میں 3.5 میگا واٹ بجلی منصوبہ اپنے آخری مراحل میں ہے، جس سے 3,500 گھروں کو روشنی ملے گی. پیش اننت ناگ سے دیر عمران کی ایک خاص رپورٹ. ہمیں دیجیے اجازت. آداب. جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے دیسو ڈکسوم علاقے میں 3.5 میگا واٹ کے آبی بجلی منصوبے پر تیزی سے کام جاری ہے. یہ منصوبہ تقریباً 3,000 سے 3,500 گھروں کو بجلی فراہم کرے گا، اور اس پر کام کرنے والی کمپنی جموں کشمیر انرجی ڈیولپمنٹ ایجنسی نے 800 میٹر پائپ لائن بچھا دی ہے، جبکہ باقی 400 میٹر پائپ لائن رواں ماہ مکمل ہونے کی توقع ہے. منصوبے کے مکمل ہونے سے مقامی عوام کو 24 گھنٹے بجلی کی فراہمی کی توقع ہے، جو سردیوں میں بجلی کی قلت کو دور کرے گی. یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. جس نے بھی یہ پروجیکٹ یہاں شروع کیا ہے ہم اس کا بہت شکر گزار ہے، کیونکہ ہمیں بھی یہاں روزی روٹی کمانے کا موقع ملا ہے. خالی یہ روزی روٹی آج کی نہیں ہے بلکہ ہمارے آنے والے پشتوں کے لیے بھی یہی ہے. ہمیں مطلب یہاں پہ جو بھی فیسلٹی ہو رہی ہے آج کل، جو دیگر علاقوں سے مطلب کشمیر سے باہر جو ٹورسٹ یہاں گھومنے آتے ہیں وہ بھی کبھی کبھار یہاں وزٹ کرتے ہیں، وہ لوگ بھی اس پروجیکٹ سے خوش ہے اور ہمیں بھی بہت خوشی ہوئی ہے. منصوبے کے مینیجنگ ڈائریکٹر جنید محمد مکرو نے بتایا کہ یہ منصوبہ نہ صرف بجلی کی پیداوار فراہم کرے گا بلکہ مقامی نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا کرے گا. اس وقت تقریباً 150 مقامی مزدور اس منصوبے پر کام کر رہے ہیں، اور تعمیرات مکمل ہونے کے بعد 24 گھنٹے 3 شفٹوں میں کام جاری رہے گا. منصوبے کا مقصد صاف توانائی کی فراہمی اور ماحول کو آلودگی سے بچانا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگلے آنے والے 1 مہینے میں یہ پروجیکٹ آپریشنل ہوگا، کمیشننگ کے ورج پہ ہوگا اور اسی کے بعد آپریشنل ہو جائے گا. ہم نے اس پروجیکٹ کی جو کنسٹرکشن ہے سٹارٹ کی 2024 جولائی میں، اور تب سے لے کر ابھی تک لگ بھگ 1.5 سال ہم کنسٹرکشن لگاتار کرتے آ رہے ہیں یہاں پہ. اور ونٹرز کے کارن کچھ مہینے ہم کو بریک دینا پڑ گیا، ادروائز لگاتار ہی کنسٹرکشن چل رہی تھی. اس میں یہاں پہ ابھی 3 سے 4 جگہوں پہ لگاتار کام چل رہا ہے. ابھی ہم پہلی جگہ پہ ہیں، میرے سے نیچے ٹرانسمیشن لائن ہے وہاں پہ بھی، اور ریسیونگ اسٹیشن ڈنڈی پورم ہے وہاں پہ بھی. اوپر ہیڈ ورکس، پین اسٹاک، سپلائی چینل اور ہیڈ ورکس جو ہے ریزروائر یا 4 بے، ادھر پہ بھی کام چل رہا ہے. سبھی جگہوں پہ لگاتار کام چل رہا ہے. ماہرین کے مطابق کشمیر وادی میں موجودہ قدرتی وسائل کو مؤثر طریقے سے منظم کر کے
نہ صرف علاقے کو توانائی میں خود کفیل بنایا جا سکتا ہے بلکہ وادی کشمیر توانائی کے شعبے میں ایک اہم مقام بھی حاصل کر سکتا ہے۔ حکومت نے اس منصوبے کی تکمیل کے لیے 36 ماہ کی مدت رکھی تھی، لیکن یہ منصوبہ محض 17 ماہ میں مکمل ہونے کے قریب ہے۔ منصف ٹی وی کے لیے اننت ناگ سے دین عمران کی خاص رپورٹ۔ آپ کو رکھے باخبر، دیکھیے منصف ٹی وی، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ اسکرین پر دیا گیا بیل بٹن ضرور دبائیے۔